بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مسائل بہشتی زیور, صفحہ نمبر ہے 85 85. ہم نکاح کے احکام میں ضبط ولادت تک پہنچے ہیں. ضبط ولادت کا مطلب ہے کہ اولاد نہ ہونے دینا, برتھ کنٹرول. اس کے مختلف طریقے رائج ہیں اور ان کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں. پہلا ہے منع حمل, کانٹراسیپشن, یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ حمل نہ ہونے پائے, خواہ اس کے لیے عورت گولیاں کھائے یا انجیکشن لگوائے یا رحم میں چھلا رکھوائے یا مرد کونڈم استعمال کرے. حکم: خاص ضرورتوں کے تحت شخصی و انفرادی طور پر ایسا کرنا جائز ہے, یعنی عمومی طور پر نہیں ہے. خاص ضرورت ہو تو وہاں پر ایسا کرنے کی شخصی اور انفرادی طور پر کسی بندے کے حساب سے. شخصی اور انفرادی کا مطلب ہوگا ہم ہر بندے کے کیس کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے. مثلا عورت اتنی کمزور ہے کہ حمل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. عورت کسی دور دراز کے سفر میں ہے یا دور کے پر مشقت سفر, مثلا حج کا قصد ہے, ابھی نکلی تو نہیں ہے لیکن حج پہ جانے لگی ہے, نام لکھوا لیا, سب کچھ کر لیا. تو ایسے میں اس کے ساتھ عورت کے لیے دشواری بہت ہو جائے گی, تو وہ پھر برتھ کنٹرول کا کوئی طریقہ اختیار کرے, یہ والا طریقہ اختیار کرے. زوجین کے باہمی تعلقات ہموار نہیں اور علیحدگی کا قصد ہے. دونوں خاندان والے سوچے بیٹھے کہ بس اب جلدی طلاق لے لیں گے, تو وہاں پر مزید اولاد پھر یا اولاد کے لیے مسائل کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہوتا ہے. تو ایسے میں بھی یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے. ان سب آثار کا خلاصہ یہ ہے کہ شخصی اور انفرادی طور پر ہر ایک بندے کے کیس کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے گا. پھر کسی شخص کو عذر پیش آ جائے تو عذر کی حد تک اس طرح کا عمل بلا کراہت جائز ہوگا. جب تک عذر ہے اس وقت تک یہ بلا کراہت جائز ہے. بغیر عذر کے یہ عمل مکروہ ہے, اور اسی طرح عذر دور ہو جانے کے بعد بھی اس پر مداومت کرنا مکروہ ہے. اگر کوئی ایسی غرض یا خود ساختہ عذر ہو جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو تو پھر یہ عمل ناجائز ہوتا ہے. مثلا اگر لڑکی ہو گئی تو بدنامی ہوگی, اس وجہ سے کر رہے ہیں. مفلسی کا ڈر ہے کہ اولاد زیادہ ہو گئی تو کھائیں گے کہاں سے, تو یہ بھی اسلام کے خلاف بات ہے. یہ خود ساختہ عذر میں آتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے ضبط ولادت کا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہوتا. تنبیہ: ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر ضبط ولادت کی جو تحریک چلائی جاتی ہے وہ چونکہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ اگر آبادی زیادہ ہو گئی تو کھائے گی کہاں سے اور اس کے لیے وسائل کہاں سے مہیا ہوں گے, اس لیے یہ تحریک بھی حرام ہے اور اس فکر کے تحت ضبط ولادت کرنا بھی ناجائز ہے. اس کے اوپر ہمارے علماء نے, خصوصاً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو مولانا تقی عثمانی صاحب محترم کے معذرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے والد گرامی ہیں, انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے. اس پہ شرعی احکامات کو بھی کھول کر بیان کیا اور اس کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کو بھی تفصیل سے بیان کیا. تو کوئی اگر تفصیل کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہاں پر تفصیلی مطالعہ کر سکتا ہے. تو خلاصہ اتنا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کھلانے پلانے کا بھی ذمہ دار ہے. قرآن پاک میں رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے, اور جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا کام تو یہ ہوتا ہے, یا معاشرے والے اور افراد کہہ لیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وسائل کو مہیا کرنا. حکومت بھی ہو اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے وسائل کو مہیا کرنا, کہ افراد اتنے ہیں تو اور زیادہ پیداوار کی جائے, اس کے لیے سسٹم بنایا جائے, یہ چیزیں دیکھنا. تو خیر وہ تفصیل وہاں پر دیکھ سکتے ہیں, ان کے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے میں دیکھ سکتے ہیں. ایک طریقہ تو پیچھے یہ گزرا تھا کہ کوئی عارضی طریقہ منع حمل کا. منع حمل کا مطلب یہ ہو گیا تھا کہ ہونے نہ دینا, پہلے سے ہونے نہ دیں, کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے. دوسرا طریقہ ہے اسقاط کا, جو استعمال کیا جاتا ہے. اسقاط کا مطلب کیا ہے کہ جب ٹھہر گیا تو اس کو گرا دے,
جو ٹھہر گیا، چاہے وہ تھوڑی دیر کا ٹھہرا ہوا ہو، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹھہرا ہوا ہو، یا 2 3 دن کا ٹھہرا ہو، یا 2 3 مہینے کا ٹھہرا ہوا ہو، جو بھی ہوں ہو اس کو گرا دیا جائے۔ تو اسقاط، جب حمل کو 120 دن گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنین میں، یعنی جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس میں اس کی روح پھونک دی جاتی ہے۔ لہذا اس مدت کے بعد تو اسقاط حمل بالکل حرام ہے، اور اگر کوئی پھر بھی کر دے گا تو اس کے مرتکب کو قتل کا مرتکب شمار کیا جائے گا، وہ قتل کرنا کہلائے گا شریعت کی اصطلاح میں۔ اس مدت سے پیشتر، 120 دن ہونے سے پہلے، یہ فعل بغیر کسی شدید قابل اعتبار عذر کے مکروہ ہے۔ بغیر کسی شدید قابل اعتبار، قابل اعتبار بھی بندوں کے نزدیک نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، شریعت کے نزدیک قابل اعتبار عذر کے بغیر مکروہ ہے، اگرچہ وہ قتل نفس نہیں ہوگا۔ جان جب تک نہیں پڑتی بچے میں، اس وقت تک ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قتل ہو رہا ہے۔ قتل تو جان پڑ جانے کے بعد، روح پڑ جانے کے بعد ہی قتل کہلاتا ہے، لیکن روح پڑنے سے پہلے بھی ہاتھ لگانا حرام ہے، الا یہ کہ شدید مجبوری ہو۔ شرعن قابل اعتبار ادھر کی چند مثالیں یہ ہیں، مثلا حمل ٹھہر گیا ہو لیکن بعض امراض کی بنا پر حمل کے بار کا تحمل نہ ہو، بعض امراض کی بنا پر حمل کے بار کا تحمل نہ ہو، بوجھ ایسے ہیں کہ وہاں پہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ امراض کی بات یہ نہیں ہے کہ عورت کہتی ہے یا خاوند کہتا ہے یا کوئی بھی کہتا ہے اپنے طور پہ کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر ہوگی، لیڈی ڈاکٹر ہوگی، جو عورت کے جسم کو دیکھنے کے بعد ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے اندر برداشت ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو بہت سی ایسی خواتین مل جائیں گی کہ جو سمجھتی ہیں کہ نہیں بالکل برداشت نہیں ہے، اب ہو گیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ پہلے نہ ہونے دیتی، ان کو شریعت نے کچھ چھوٹ دے رکھی تھی، لیکن اب چھوٹ اس صورت میں ملے گی، جب ہو گیا تو ساقط کرنے کی چھوٹ اس صورت میں ملے گی کہ جب کوئی ماہر دیندار لیڈی ڈاکٹر ہو، وہ بتائیں کہ اس کے اندر برداشت نہیں ہے، اور وہ بھی ایک نہیں 2 یا 3 سے جا کے رائے لیں، اور وہ کہیں کہ نہیں یہ بیماری ایسی ہے کہ واقعتاً عورت اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور اگر وہ کہتی ہے نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو، تم یہ دوائی ساتھ میں کھا لو، تمہیں بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر پھر اجازت نہیں ملے گی۔ تو دوسری شرط یہ ہے شریعت کے نزدیک جو شرعی عذر بنتا ہے، وہ دوسرا یہ ہے حمل کے ظہور سے عورت کا دودھ ختم ہو جائے، اور جو پہلے سے موجود شیر خوار گود کا بچہ ہے دودھ پینے والا، اس کے اس کے بچے کی وجہ، بچے کی اس وجہ سے کہ وہ کوئی اور دودھ قبول نہیں کرتا، ہلاکت کا اندیشہ ہو، بچہ کوئی اور دودھ بھی نہیں پیتا، نہ ڈبے کا، نہ کسی عورت کا، نہ کوئی اور صورت اختیار کرتا ہے، تو اگر بچے کو چھوڑ دے تو بچہ ہی مر جائے گا اس طرح، تو اب کیا کریں؟ تو وہاں پر اسلام نے اجازت دی ہے، اور اگر بچہ کچھ اور دودھ لے لیتا ہے، ڈبے کا ہی دودھ استعمال کر لیتا ہے، تو پھر وہاں پر اس کی اجازت نہیں ہوتی، ہم ساقط کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ہم اگر دیکھیں شہری اعتبار سے، تو جو پہلا مرحلہ ہے یعنی برتھ کنٹرول کا، وہ کانٹراسیپشن والا، کہ ہاں حمل ہونے نہ دے، اس میں شریعت کی جو شرائط ہے اجازت کی، ان میں تخفیف زیادہ ہے، آسانی زیادہ ہے، اس میں نرم شرائط ہے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر ختم کرنے کے لیے شریعت کی شرائط سخت ہے، تو وہاں پر یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنے میں چھوٹ زیادہ ہے کہ آدمی نے پوچھا جا کے آرام سے اپنا مسئلہ پوچھ لیا کہ مجھے یہ مسئلے، تو مجھے اجازت ہے کہ نہیں ہے، تو اجازت مل گئی، لیکن ہو گیا تو ہو جانے کے بعد 2 صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ بچے کے مر جانے کا ڈر ہے، یا عورت کے اندر بالکل برداشت نہیں ہے، اور یہاں پر میں نے عرض کیا کہ اس میں خالی ایک اپنی عورت کے اپنا کہنا کافی نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے مجھ میں برداشت نہیں ہے، بلکہ بیماری کے کا تحقق بھی بیمارات کو لیڈی ڈاکٹرز وغیرہ جب طے کریں گی، جو دیندار بھی ہوں، ماہر بھی ہوں اپنی فیلڈ کی، 2 یا 3 ہوں گی وہ طے کریں گی، تو تب یہ بات قابل قبول ہوگی۔
ایک اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ ہے مصنوعی بانجھ پن. ضبط ولادت کی وجہ سے مرد کوئی آپریشن کرائے یا عورت کوئی آپریشن کرائے، سب ناجائز اور حرام ہے. یہ اسٹرلائزیشن ہوتی ہے، یعنی یا ٹیوبل لائگیشن ہوتی ہے کہ گرا لگا لی یا کٹوا لیا، رگی کو کٹوا لیا گویا کہ تاکہ ہو ہی نہ سکے کچھ. تو یہ آپریشن کرا کے گرا کٹوانا، گرا لگوانا یا رگ کو کٹوانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے. اس کی تو کسی صورت اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے. اگر کسی عورت کو کوئی آئندہ پرماننٹ ڈاکٹر نے کہہ دیا، دیندار ماہر ڈاکٹر ہے، کہ تمہارا اب کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے عارضی طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں، وہ عورت اختیار کر سکتی ہے. اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں رہی سوائے اس کے کہ وہ اب صرف آپریشن کرا کے رگ ہی کٹوا لے؟ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں رہی کیا؟ نہیں، عارضی طریقے اختیار کرتی رہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس وجہ سے شریعت میں آپریشن کرا کے رگ کٹوانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اب یہ کہ اگر کسی نے اسقاط کرا لیا، اسقاط کی صورت میں جو پیٹ میں بچہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا. تو اس کے احکام: جب عورت نے خود اسقاط کا کوئی طریقہ اختیار کیا ہو، مثلا حاملہ نے شوہر کی رضامندی اور اجازت کے بغیر عمدن اسقاط کیا، خواہ کسی بھی قدیم و جدید طریقے سے، کسی کلینک میں جا کے ڈاکٹر سے کروایا یا کوئی بوجھ وغیرہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا ہو، کیا جان بوجھ کر، تو اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو عورت کی عاقلہ یعنی اس کی برادری، عاقلہ کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے جہاں پہ دیت وغیرہ کا قصاص کے بات آئے گی نا، وہاں پر ساری تفصیل آئے گی. تو اس کے خلاصہ یہ ہے کہ اس کی برادری کے ذمے 131 تولے 3 ماش چاندی 1 سال میں واجب الادا ہوگی. اگر شوہر کی اجازت سے کیا تھا، پہلے شوہر سے بھی اجازت لے لی تھی کہ میں کر لوں، پھر بچہ مر گیا، تو عورت کی عاقلہ پر تاوان نہ آئے گا. اور اگر اسقاط کرایا لیکن تو اس میں بچہ تو زندہ پیدا ہوا لیکن بعد میں مر گیا، تو عورت کے ذمے میں پوری دیت اور کفارہ دونوں آئیں گے. پوری دیت اور کفارہ دونوں آئیں گے. ہم یوں سمجھیں گے کہ گویا کہ عورت نے ایک زندہ جان کو قتل کیا ہے. زندہ جان کو قتل کرنے کے جو احکامات آتے ہیں، وہاں پر ایسی صورت میں یہ جو ان سے صورت بنتی ہے، ایسی صورت میں قتل کا کفارہ بھی آتا ہے اور قتل کی دیت بھی آتی ہے. دیت تو تفصیل آ جائے گی کہ یہ کتنا تو سونا ہوتا ہے یا کتنے چاندی ہوتی ہے، کتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ تفصیل تو اپنی جگہ پر آ جائے گی. کفارے کی بات دیکھنے کی ہے. کفارے کا مطلب ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے، یہ بھی اس سزا میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر کسی عورت نے شوہر کی رضامندی سے کرایا، جان بوجھ کر کرایا، حمل کو ساقط کرایا، اور بچہ زندہ پیدا ہوا تھا پہلے، پھر بعد میں مرا ہے، تو اس صورت میں 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی آئیں گے، اگرچہ شوہر نے اجازت ہی کیوں نہ دی ہو. کیونکہ اس صورت میں جرم ایسی جان پر ثابت ہوا جو فی الواقع زندہ پیدا ہوئی اور اس میں کسی کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا. کوئی مرد یا عورت یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی اولاد کا گلا گھونٹ کے مار دے. وہ عورت کو یا مرد کو یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے ہر دی. لہذا کوئی مارے گا تو مارنے کی صورت میں پھر جو کفارہ وغیرہ ہے وہ ساری اس کے اوپر آئیں گے. جبکہ اوپر کے مسئلے میں جرم ایسی ذات پر ہوا جو فی الواقع زندہ پیدا نہیں ہوئی اور اس کا زندہ پیدا ہونا مشکوک تھا، کیونکہ حمل اور وضع حمل کے حالات پر خطر ہوتے ہیں. یعنی دیکھیے کہ 2 مسئلے آئے نا، ایک تو صورت ہے کہ بچہ مردہ ہی پیدا ہوا اور ایک صورت ہے کہ زندہ پیدا ہوا. زندہ پیدا ہونے کی صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کفارہ بھی آئے گا، 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی آئیں گے اور پوری دیت دینی پڑے گی. اور جب بچہ مردہ پیدا ہوا تو وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی عاقلہ عورت کی برادری کے اوپر 131 تولے 3 ماش چاندی آئے گی، 1 سال میں دینا آئے گی. تو بچے کے زندہ اور مردہ ہونے سے فرق ہم کر رہے ہیں. تو فرق اس وجہ سے ہے کہ جب بچہ زندہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے یوں سمجھیے کہ پہلے سے موجود بچے کا گلا گھونٹ کے مار دیا گیا. پہلے سے زندہ بچے کا موجود بچے کا گلا گھونٹ کے مار دیا. اور جب
یعنی پہلے سے بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا ہی مرا ہوا تو عین ممکن ہے کہ یہاں پر مارنا شاید اس وجہ سے مرا ہو، یا شاید اس وجہ سے مرا ہو کہ جو پریگننٹ یعنی وضع حمل بچے کی ولادت کے دوران بھی جیسے خواتین کے بچے اسپتالوں میں فوت ہو جاتے ہیں، اس میں کسی کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، قدرتی طور پر یہ ایک پرخطر معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک پرسنٹیج ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وجہ سے مرا ہو، بچہ اس وجہ سے مرا ہو۔ تو چونکہ ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ نے زندہ پیدا ہونا ہی ہونا تھا اور پھر اس نے زندہ ہی رہنا تھا، ایسی کوئی بات ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے عورت کے اوپر ہم یہاں پر دیت یعنی ہم یہاں پر دیت کی اور روزے کی بات نہیں کریں گے۔ یہاں پر یہ بات میں دوبارہ عرض کر دوں کہ میں نے جو ذکر کیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس نے مرنا ہی مرنا، یعنی پریگنینسی کے وضع حمل کے دوران مرا تو وہ وضع حمل کے دوران ہی ہے، ولادت کے دوران ہی مرا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس کا زندہ پیدا ہونا اگر ہم نہ چھیڑتے اس کو تو زندہ پیدا ہونا اس کا مشکوک تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اپنے طبی لحاظ سے جب اپنا ٹائم پورا کرتا اور اس کا جو ولادت کا وقت آتا تو عین ممکن تھا کہ اس ٹائم پہ یہ خود ہی مر جاتا، بعد میں زندہ پیدا ہونا اس کا یقینی حتمی نہیں تھا، اس وجہ سے فرق رکھا گیا۔ تنبیہ: مذکورہ بالا صورتوں میں عورت جنین اور بچے کے مال میں وراثت سے محروم رہے گی، یعنی اگر کوئی بچہ بنتا ہے، عورت نے ساقط کر لیا، فرض کیجئے کہ جو بچہ ہے نا، اس بچے کا باپ جو ابھی پیٹ کا بچہ ہے، اس بچے کا باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، تو ظاہری بات ہے جو بچہ ابھی پیٹ میں ہے، باپ کی طرف سے جو بھی جائیداد، وراثت، کاروبار، سارا کچھ جو بھی آنا ہے، یہ بچہ زندہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو بھی ملنا ہے، جو اور جہاں اور بچوں کو ملے گا وہاں اس بچے کو بھی ملے گا جب یہ زندہ پیدا ہوتا ہے۔ تو عورت نے اس زندہ بچے کو مار دیا تو اس کی طرف آیا اور اس کے بعد پھر آگے اس کے وارثوں کو جانا ہے۔ اگر آپ ایک بچہ یعنی ایک کوئی بھی باپ ہے، باپ فوت ہوا، اس کی وراثت بچوں کی طرف منتقل ہوتی ہے لیکن دی نہیں گئی اس کو، اور کوئی بچہ بعد میں مر جاتا ہے تو بچے کے آگے جو وارث بنتے ہیں نا شرعی، ان کی طرف وراثت منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اس بچے کے یہ بچہ پیدا ہوا، زندہ پیدا ہوا، اس کے وارثوں میں اب جہاں اور دیگر لوگ آئیں گے وہاں پر ایک ماں بھی وارث ہے، قرآن پاک میں ماں کو بھی وارث قرار دیا گیا ہے، تو ماں کو وراثت میں سے حصہ ملے گا یعنی سوال یہ اٹھتا ہے، تو یہاں پر بتایا کہ ایسی صورت میں ماں بچے کے مال میں وراثت سے محروم رہے گی، ماں بچے کے بچے کے مال میں وراثت سے محروم رہے گی۔ جب ہم وراثت کے ضابطے پڑھیں گے تو وہاں پر ہمارے سامنے آ جائے گا کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو قتل کر دے یا اپنے ماں باپ اس کو قتل کر دے خود سے وراثت کے چکر میں، یا اور اس کی تفصیل آئے گی تو وہاں پر کہاں کہاں پہ پھر وراثت سے محروم قرار پاتے ہیں، بجائے ملنے کے ان کو شرعی طور پر محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے ان میں سے آئی ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسری صورت ہے، یہ تو تھا پہلے کہ عورت نے خود کوئی طریقہ اختیار کر لیا اور خود سے اس نے ساقط کروایا۔ اب وہ احکامات ہیں کہ جب کسی دوسرے شخص نے حاملہ کے پیٹ یا پشت وغیرہ پر ضرب لگائی ہو، عورت نے خود نہیں ساقط کرایا، عورت نے خود تو ساقط نہیں کرایا لیکن کسی دوسرے شخص نے حاملہ عورت کے پیٹ یا پشت وغیرہ پر ضرب لگا دی جس کی وجہ سے عورت کا بچہ ضائع ہو گیا، تو ضائع ہوا بچہ ضائع ہوا تو دیکھیں گے کہ جنین بچہ مردہ پیدا ہوا تو پھر جو ضرب لگانے والا ہے، ضرب لگانے والا مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو، اس کی عاقلہ پر، عاقلہ کا مطلب اس کی برادری پر 131 تولے 3 ماشے چاندی کا تاوان آئے گا جو ایک سال میں واجب الادا ہوگا، ایک سال کے اندر ادا کرنا ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ بچہ مرا ہوا پیدا نہیں ہوا بلکہ پیدا ہوا زندہ پھر مر گیا، تو جو مارنے والا ہے اس کی عاقلہ پر، اس کی برادری پر مکمل دیت آئے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ تو مرا ہوا پیدا ہوا لیکن اسی میں ماں بھی مر گئی، ابھی اسی یعنی کہہ لیں کہ مارن میں موت میں ماں بھی مر گئی، تو ماں میں دیت اور بچے میں تاوان آئے گا۔ ضرب ایسے لگائی گئی نا،
ماں بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا، لیکن پہلے بچہ مرا پھر ماں مری. تو ایسی صورت میں ماں کی دیت بھی دینی پڑے گی مارنے والے کو، اور بچے میں تاوان بھی دینا پڑے گا. مسئلہ، شوہر نے بیوی کے پیٹ پر ضرب لگا دی جس کی وجہ سے بچہ مردہ پیدا ہو گیا، تو شوہر کی عاقلہ اس کی برادری کے ذمے تاوان آئے گا، اور خود شوہر کو اس تاوان میں سے کچھ وصول نہیں ہوگا، وہ دوسرے لوگوں کو ملے گا. یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی. آگے ہے تولید کے جدید طریقے. آج کل بچوں کے پیدائش کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو ایک طریقہ ہے مصنوعی تخم ریزی، آرٹیفیشل انسیمینیشن. مسئلہ، اگر منی اپنے زندہ شوہر کی ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے اس عمل کو اختیار کیا جائے تو علاج کے طور پر یہ طریقہ جائز ہے، البتہ پردے اور سطر کی پابندی ضروری ہے. اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ جائز اور ثابت النسب ہوگا. شرط یہ ہے کہ منی اپنے شوہر کی ہو اور زندہ شوہر کی ہو، پہلے سے مرے ہوئے شوہر کی نہ ہو. مسئلہ، بجائے شوہر کی منی کے جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کی منی اس کی رضامندی سے عورت نے لے اپنے پیٹ میں داخل کرا لی تو بچہ منی والے کا نہ ہوگا بلکہ شوہر کا ہی کہلائے گا. ہاں، اگر شوہر اس بچے کے اپنے سے ہونے کی نفی کر دے اور پھر گواہوں سے بھی ثابت کر دے کہ بیوی نے کسی اور سے مصنوعی تخم ریزی کرائی ہے، یا عورت خود اس کا اقرار کر لے، تو پھر بچہ شوہر کا نہیں ہوگا بلکہ صرف ماں کا ہوگا اور اس کا کوئی باپ نہ سمجھا جائے گا. یہ صورت جائے گی والی، جیسے زنا میں ہوتا ہے کہ عورت اقرار کر لے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، یا کوئی مرد دعویٰ کرے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا، اور ثابت بھی کر دے، تو وہ اس کی پھر تفصیلات ہیں جو جو لاگو ہوں گی. مسئلہ، شوہر وفات پا چکا ہے اور اس کا مادہ منویہ محفوظ کیا ہوا ہے، لیبارٹری وغیرہ میں محفوظ کروایا ہوا تھا، تو بیوہ کے لیے اب اس کا استعمال جائز نہیں، اور موت کی وجہ سے نکاح ختم ہو جانے کے باعث اب وہ مادہ غیر شوہر کا ہو چکا ہے. یہ تو تھا آرٹیفیشل انسیمینیشن کا طریقہ، مصنوعی تخم ریزی. دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی. اس طریقہ تولید میں انجیکشن کے ذریعے مادہ منویہ حاصل کیا جاتا ہے اور آپریشن کر کے بیوی کا بیضہ انثی اووم نکالتے ہیں. پھر ایک شیشے کی نلی میں ٹیسٹ ٹیوب میں بیضہ انثی کو مردانہ نطفہ سے برابر کیا جاتا ہے. جب بار آور نطفہ علقہ کے مرحلے تک نشو و نما پا لیتا ہے، یعنی بڑھ کر اگلے سٹیپ میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو بیوی کے رحم میں مزید پرورش کے لیے منتقل کر دیتے ہیں. مدت پوری ہونے پر پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہہ لیں کہ ایک مرحلہ وہ باہر اس کا گزرواتے ہیں. پچھلے والے میں تو یہ تھا کہ مرحلہ باہر نہیں گزرواتے تھے، سارے مراحل اندر ہی گزرتے ہیں. یہاں پر یہ کہ ایک مرحلہ پہلا وہ باہر گزروا لیتے ہیں. مسئلہ، اس سارے عمل میں سطر اور پردے کا لحاظ رکھنا خاصا مشکل ہے، لیکن اگر کسی نے یہ عمل کرا لیا ہو تو بچہ جائز ہوگا. یہ اس وقت ہے جب نطفے میاں بیوی کے ہوں، یعنی کسی اور کا بیچ میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ، اگر شوہر کے علاوہ کسی غیر کا نطفہ استعمال کیا گیا ہو، پھر خواہ جنین نے بیوی کے رحم میں ہی پرورش پائی ہو، بچہ شوہر کا نہیں ہو سکتا، بلکہ جب غیر کی رضامندی سے اس کا نطفہ استعمال ہوا ہو تو وہ حرام ہی کا ہوگا. شوہر کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قطعی طور سے معلوم ہے کہ جنین غیر شوہر کے نطفے سے بنا ہے، جبکہ مصنوعی تخم ریزی میں قطعیت سے یہ بات کہنا ممکن نہیں کہ حمل غیر کے نطفے سے بنا ہے. مسئلہ، اگر نطفے تو میاں بیوی کے ہوں لیکن علقہ کو، یعنی ایک سٹیپ جب پورا ہو گیا تو وہ جو بن گیا، جو بھی کچھ بنا اس کو ڈالنا ہے، تو اس کو علقہ کو بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے رحم میں منتقل کر دیا گیا. پہلے تو پہلا سٹیپ باہر کرایا گیا، وہ ان دونوں میاں بیوی کا ہے. اب اگر کسی اور عورت کے رحم میں منتقل کیا گیا، وہاں جنین نے پرورش پائی، تو ہونے والا بچہ اگرچہ حلال ہوگا اور میاں بیوی ہی اس کے باپ ہوں گے، جبکہ جس کے رحم میں پرورش پائی وہ عورت رضائی ماں کی طرح ہوگی. لیکن اس کے باوجود ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ انسانی اعضاء کا عاریت یا اجارے کے طور پر استعمال بالکل جائز نہیں. کچھ عرصہ پہلے شور اٹھا تھا ہمارے ملک میں
اخبارات وغیرہ میں سب جگہ پر یہ بات آئی تھی کہ کرائے کی ماں کا لفظ استعمال ہوا تھا. یہ وہ والا طریقہ ہے کہ جس میں یعنی پہلا مرحلہ میاں بیوی کا پورا کرنے کے بعد باہر نلکی میں اب اگلے مراحل کے لیے کسی عورت کو پیسے دے کر اس کو راضی کیا جائے کہ تم اب باقی مراحل تم کر دو. تو یہ والا طریقہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ عورت کے انسان کے اعضاء اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں رکھے کہ ان کو کرائے پر دے یا ان کو عاریت کے طور پر کوئی اتار کر لے جائے یا ان کو استعمال کرے. اس کے بعد مرحلہ ہے تولید کے جدید طریقوں میں انسانی کلوننگ کا، ہیومن کلوننگ. کلوننگ کا لغوی معنی ہے ایک ہی طرح کی چیزیں بنانا یا پیدا کرنا، بالفاظ دیگر ایک شے کی ہو بہو مثل بنانا. اس کا اصطلاحی معنی ہے حیاتاتی عمل سے کسی جاندار شے کی ہو بہو مثل بنانا. جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے، ہم اس کی کاپی بناتے ہیں، جیسا وہ لکھا ہوا ہے ویسے کا ویسا ہی ادھر آ جاتا ہے. تو یہاں بھی ہم کاپی بناتے ہیں، تو کاپی بنانے میں لیکن یہ حیاتاتی طریقہ ہوتا ہے، حیاتاتی عمل سے کسی جاندار شے کی ہو بہو مثل بنانا. ہو بہو مثل کا تولید کے جنسی طریقے سے حاصل ہونا ممکن نہیں. تولید کا ہو بہو مثل کا تولید کے جنسی طریقے سے حاصل ہونا ممکن نہیں. جو یعنی کہہ لیجئے کہ نظام ہے نا میاں بیوی والا، وہاں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بچہ پہلے پیدا ہو گیا آپ ویسے ہی دوسرا بھی پیدا کر لیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ ہو نہیں سکتا، اس میں ضرور ورائٹی پیدا ہوگی. صرف غیر جنسی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ پھر میاں بیوی والے اس طریقے سے نہیں، اس کو اور طریقے سے کرے گا تو اس میں پھر ہوگا. اس میں اگرچہ مرد اور عورت کا استعمال تو کریں گے وہ، لیکن وہ طریقہ وہ اس کو جو تعبیر کرتے ہیں اس میں کہہ لیں کہ میاں بیوی کا جو ایک قدرتی طریقہ ہے وہ نہیں استعمال ہوتا، اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس کو غیر جنسی کہتے ہیں. اس کا بیان یہ ہے کہ انسانی جسم میں دو طرح کے خلیے سیلز ہوتے ہیں، جسمانی خلیے اور جنسی خلیے اور جسمانی یعنی غیر جنسی خلیے. جنسی طریقہ تولید میں زنانہ و مردانہ جنسی خلیوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. غیر جنسی طریقہ تولید میں جس شخص کا کلون یعنی ہو بہو مثل حاصل کرنا ہو اس کا جسمانی یعنی غیر جنسی خلیہ لے لیتے ہیں اور پھر اسے مخصوص حالات بہم پہنچا کر اس کے مرکزہ میں تمام خوابیدہ کروموسومز کو فعال کر دیا جاتا ہے. یہ سائنس وغیرہ کی اصطلاحات ہیں، عام طور سے یہ جو اب تو اسکولوں میں بھی یہ سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے. پھر ایک عورت کا بیضہ انثی حاصل کر کے اس میں سے اس کا مرکزہ نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ اس خلیے کے مرکزے کو داخل کر دیتے ہیں جس کے خوابیدہ کروموسومز کو فعال کیا گیا ہے. جس شخص کے کروموسومز ہوں ان میں اس شخص کی تمام خصوصیات محفوظ ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر سی رکھی ہوئی ہے. ان تحریر میں انسان کے یعنی کہہ لیں ویسا ہی جب وہ بڑھتا ہے تو پھر ویسا ہی کاپی بنتی ہے. تو یہ جسمانی سیلز کے اندر ہوتی ہے. اب اس بیضہ انثی کو کسی عورت کے رحم میں منتقل کر دیں، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہو بہو ان تمام خصوصیات کا حامل ہوگا جو اس شخص میں پائی جاتی تھی جس کے کروموسومز استعمال ہوئے. یہ کلوننگ کا طریقہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کلوننگ کی تھیوری یہ ہے. انسانوں کے اندر بھی کلوننگ کی تھیوری یہ ہے، جانوروں میں بھی کلوننگ کی تھیوری یہ ہے. مسئلہ اب ہم شرعی اعتبار سے اس کے احکامات دیکھتے ہیں. شریعت میں تولید کا حلال جنسی طریقہ متعین ہے. شریعت میں تولید کا حلال جنسی طریقہ جب متعین ہے، پھر جب تولید جنسی میں جائز محل یعنی بیوی سے تجاوز کر کے ناجائز اور حرام محل کو اختیار کرنا حرام ہے، تو سرے سے جنسی طریقے کو چھوڑ کر غیر جنسی طریقہ تولید اختیار کرنا بطریق اولا حرام قرار پائے گا. یعنی ہم جو قرآن و سنت سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں اس میں ہمیں غیر جنسی طریقہ تولید کے حرام ہونے کی ہی بات سمجھ میں آتی ہے. مسئلہ کلوننگ کے عمل میں اگر کسی اجنبی عورت کے رحم کو عاریت یا اجرت کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ بھی پھر حرام ہوگا. مسئلہ انسانوں میں کلوننگ کا تجربہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوا. کہ جب کتاب کی تھی اس وقت کی بات ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہے کہ اب تو کامیاب ہو چکا.
تو ہو چکا ہو قرآن پاک کی، لیکن قرآن پاک کے آیات کے مطالعے سے بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی تولید شاید کلوننگ کے طریقے سے نہ ہو سکے. بعض سائنسدان دعویٰ تو کرتے ہیں کہ انہوں نے کر لی. ہم یہ کہہ لیں کہ کتاب میں ہماری ایک رائے ہے کہ شاید ممکن نہ ہو سکے. کوئی ہوا ہو تو وہ سامنے آئے تو پھر ہی اس کو تفصیل سے معلوم ہو سکتا ہے. قرآن پاک کے قرآن پاک میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا گیا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اللہ نے تم کو مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی پیدائش نطفے سے ہوگی، اور نطفے کا مطلب اس کی تولید جنسی ہوگی. حلال یا حرام ہونے ایک علیحدہ بات ہے، یعنی کہ جنسی وہ تولید حلال تولید تھی کہ حرام تولید تھی، یہ کوئی زنا سے بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا تو وہ طریقہ جنسی ہے، جسمانی نہیں ہوتا. مسئلہ کلوننگ کے عمل سے یہ خیال نہ ہو کہ اب تو انسان خود صورتیں دینے لگا اور مصور بن گیا، کیونکہ اس میں صورت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، انسان تو اس کی نقل اور مثل یعنی فوٹو کاپی بناتا ہے. اگر کل کو کوئی انسان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سائنسدان، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر یہ کہے کہ ہم نے کاپی دے دی، ہم نے صورت دی، ہم نے جیسا چاہا ویسا بنا لیا. ایسی بات نہیں ہے. جو بندہ جب ہم فوٹو کاپی کرانے جاتے ہیں مارکیٹ میں کسی کتاب کی، کسی تحریر کی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ فوٹو کاپی کرانے کے بعد کہ اب ہماری یہ کاپی، یہ تحریر ہماری ہو گئی. نہیں، ہمارا تو کچھ نہیں، ہم نے تو صرف اس کو یعنی کہہ لیں کہ کاپی کی ہے، باقی اس تحریر کا خالق، اس تحریر کا اصل بنانے والا تو وہی ہے. ہم نے فرض کیجئے کسی کے طلاق نامے کی فوٹو کاپی کرائی ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب ہم نے فوٹو کاپی کرا لی تو اب ہم نے لکھا ہے. ہم نے نہیں لکھا، لکھا اسی بندے نے، یہ تو اس کی کاپی ہے صرف. تو کاپی بنانا یہ مطلب نہیں کہلاتا کہ ہم نے سارا کچھ لکھا ہے. تب بھی کلوننگ میں مرد کا جنسی خلیہ تو استعمال ہوتا ہی نہیں، عورت کے جنسی خلیے سے بھی مرکزہ نکال لیا جاتا ہے جس میں اس کے تمام کروموسومز ہوتے ہیں. اس کے بعد باقی خلیہ تو محض خوراک کا ذخیرہ ہوتا ہے. اس لیے کلوننگ میں نہ تو مردانہ جنسی خلیہ کام میں آتا ہے اور نہ ہی زنانہ جنسی خلیہ. یہ بات اس لیے بتا دی کہ کوئی کہے کہ قرآن پاک میں جو آیا نا اوپر کہ نطفے سے پیدا کیا جنسی خلیے سے، تو عورت کا بھی تو جنسی خلیہ ہوتا ہے اور مرد کا بھی جنسی خلیہ استعمال ہوتا ہے. تو جنسی خلیہ خود خلیہ اس کا خول، اوپر سے اس کا خول صرف کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر تو اس کا مرکزہ ہے. جب مرکزہ ہی نکال لیا گیا تو وہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک خوراک پیدا کرنے والا، خوراک دینے والی ایک چیز کہلائے گی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اگلے سبق کا ٹائم.